بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اہم ڈیولپمنٹ، اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ ہے یا پوری ریاست کا فیصلہ ہے۔ یہ ایک بحث چل رہی ہے، اور کیا یہ پاسبل بھی ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پہلی دفعہ، پہلے تو بات نچلے لیول پہ تھی، وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے خاص طور پہ ایک بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بیان دیا، انٹرویو دیا کہ تحریک طالبان پاکستان، جو کہ کالعدم تنظیم ہے اور انتہا پسند ہے، اس کے ساتھ بات چیت کا عمل جو ہے وہ شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور اگر تحریک طالبان کے لوگ مفاہمتی عمل کے تحت ہتھیار ڈال دیں تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اور اس تنقید کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات اپنی ذاتی ان کی ذہنی اختراع ہے، یا پھر اس کے پیچھے باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ پالیسی ہے اور باقی تمام ادارے بھی شامل ہیں۔ یہ ہے بنیادی بات۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو پاکستان میں پہلے بھی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ 20 سال تک لڑی گئی، اس میں جو پاکستان کے خلاف جس کو کیا گیا استعمال پراکسی کے ذریعے، پراکسی کے طور پہ استعمال کیا گیا، وہ تحریک طالبان ٹی ٹی پی اس کو کہتے ہیں، وہ تھی، اور ان کے تانے بانے وہ کہتے تھے کہ جڑے ہوئے افغانستان سے، اور یہ ایک طویل جنگ لڑی گئی۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اے پی ایس کا بھی سانحہ ہوا، بچوں کو بھی، پھر بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کو بے طریقی سے قتل کیا گیا، پھر اس کے بعد جی ایچ کیو میں حملہ کیا گیا۔ یہ ساری ایک پوری کی پوری داستان ہے، اور ہمارے 80,000 کے قریب ہمارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اس میں تمام کیا کہنا ہے سیگمنٹ کے لوگ ہیں، تمام طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سول بھی ہیں، وہ فوجی بھی ہیں۔ تو اس پہ ایک خاص طور پہ تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں ٹی ٹی پی نے فائر بندی کا بھی اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ سیز فائر کر دیا ہے۔ وہاں پہ جو ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، ہتھیار فی الوقت خاموش ہو گئے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ یہ ایک مفاہمتی عمل چل رہا تھا۔ اس مفاہمت کے نتیجے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ جو نئی پراکسی ہے وہ بھی اسی کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ داعش کو اور ٹی ٹی پی کو اور القاعدہ کو، ان تینوں کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں جی پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہیں، یہ چائنا کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک تو میں بتا دوں کہ پاکستان کی پالیسی جو جہاں تک ہمیں اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ عام معافی کا اعلان کیا جائے گا، ہر کسی کو معاف کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کیا کہنا چاہیے، یہ معافی عام نہیں ہے۔ اور ترک میڈیا کے ساتھ، جو ٹی آر ٹی کے ساتھ جو بات ہوئی وزیر اعظم کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے چند گروپس سے مصالحت کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان گروپس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا کہ چند گروپس کے ساتھ، اور پھر ٹی ٹی پی مختلف گروپس پر مشتمل ہے، اور ہم ان میں سے چند کے ساتھ ہتھیار ڈالنے اور مصالحت کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ بات چیت افغانستان میں جاری ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدد کر رہے ہیں افغان طالبان، اور ہم ان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد انہیں معاف کر دیں گے، جس کے بعد وہ عام شہری کے طور پر رہ سکیں گے۔ اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بھی کہا کہ جی میں فوجی حل میں یقین نہیں رکھتا، سیاستدان ہونے کے طور پہ سیاسی مذاکرات کو ہی
آگے کا راستہ سمجھتا ہوں، جیسا میں نے افغانستان کے بارے میں کہا تھا۔ اور مذاکرات ہونے کے باوجود سیکورٹی فورسز پر TTP کے حملوں کے حوالے سے سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نتیجہ نہ نکل سکے، مگر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے گفتگو کی وزیر اعظم عمران خان نے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ TTP کے اندر بھی مختلف گروپس ہیں، اور اس میں جو اگلی جو لڑائی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، چائنا کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، تو یہ جتنے بھی کالعدم گروپس ہیں جو افغانستان میں تھے غنی حکومت میں بڑے آرام سے، وہ اور اس کے ساتھ پھر اب داعش ایلیمنٹ اور اس کے ساتھ ہی جو القاعدہ، ان تینوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ اور ان تینوں کو جوڑ کون رہا ہے؟ عالمی قوتیں، عالمی فورسز جو اس خطے میں دوبارہ سے معاملات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ لہٰذا یہ پاکستان کی طرف سے، یہ پاکستان کی پالیسی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو APS میں ملوث ہیں لوگ، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو GHQ میں ملوث ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے، جنہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ ایک کے اندر بھی بہت سارے گروپس ہیں، اور وہ گروپس جو کسی بڑی کارروائی میں ملوث نہیں، اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ یہ سارے کے سارے عالمی قوتوں کے ہاتھوں میں دوبارہ نہ کھیلنا شروع کر دیں، کیونکہ اسلحہ بھی انہوں نے دینا ہے، ٹریننگ بھی انہوں نے دینی ہے، ڈالر بھی انہوں نے دینے ہیں، اور یہ سب کچھ دے کے غیر مستحکم کریں گے پاکستان کو، اس ریجن کو، افغانستان کو، چائنا کو۔ لہٰذا یہ ایک پالیسی چل رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ ریاست پاکستان کو تسلیم کریں، اس کی اتھارٹی کو تسلیم کریں، جو آئین پاکستان کو تسلیم کریں، اور کسی سنگین کارروائی میں ملوث نہیں، وہ گروپس جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ باقی پیرالل کیا ہو رہا ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پیرالل سخت ترین کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں بھی چن چن کر مارا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی چن چن کر مارا جا رہا ہے ایسے انتہا پسندوں کو، ایسے دہشت گردوں کو جن کے تانے بانے انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، یا پھر ایسی عالمی قوتوں سے جن کا مقصد ہی پاکستان کی فورسز کو اور پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور اسی لیے یہ ہوا ہے کہ TTP اور وہ جو مفاہمت کا کہا تھا، سیز فائر کا کہا ہے، اس کے نتیجے میں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کل بھی ہمارا ایک کیپٹن جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، وہ جان کی بازی ہار گئے، اور دہشت گرد بھی وہ بھی جہنم واصل ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جنگ اس طرح سے ختم نہیں ہو رہی، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو کہ سرنڈر کریں گے، جو سرنڈر کریں گے، پاکستان کو تسلیم کریں گے، صرف اس حد تک ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کیا گیا ہے۔ اور جو سنگین طور پر دہشت گردی اور انتہا پسندی اور پاکستان پہ حملے کرتے رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت، کلبھوشن نیٹ ورک، بلوچ نیٹ ورک، وہ جو ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں قابل معافی نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کافی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں ایران کو بھی شامل کر لیں کہ ایران کو بھی ڈیسٹیبل کرنا ہے۔ اور ابھی جو ایران اور پاکستان کی لڑائی ہو، ایران اور افغانستان کی لڑائی ہو، یہ بھی ایک پورا پروجیکٹ ہے۔ اور جبکہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے وہ ایران کی سرحد پار کر کے پاکستان آنے والے 10 خطرناک دہشت گرد پکڑے، اور ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا، ان سے سب کچھ برآمد ہوا۔ اور پھر آپ ادھر پاکستان کے اندر کی بات کریں کہ ان کے پاس، ان کو فوری طور پہ پاکستان کے پاسپورٹ، پاکستان کے شناختی کارڈ تک جاری کیے گئے۔ اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آخر سسٹم کے اندر وہ کون سے عناصر ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں دہشت گرد، خواہ وہ افغانستان سے آئیں، ایران سے آئیں، وہ آتے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد ان کے یہاں پہ فیسیلیٹیٹر موجود ہیں، ان کو شناختی کارڈ بھی مل گئے، پاسپورٹ بھی مل گئے، لیکن وہ ہیں ایرانی۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔
اور اس لیے یہ سلسلہ پاکستان نے شروع کیا ہے کہ افغانستان کے اندر بھی کام شروع ہے، پاکستان میں بھی شروع ہے، تو افغان طالبان کے ساتھ اور پاکستان یہ بھی آپس میں رابطے میں، اعلیٰ ترین قیادتیں اور لسٹیں بھی شیئر کی جا رہی ہیں، اور افغان طالبان اس میں معاونت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جیسے انہوں نے اپنی طرف جو کیا کہنا چاہیے سنگین کیا کہنا چاہیے خطرناک ترین لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ معاملات طے کیے، اسی طرح پاکستان بھی معاملات طے کر رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ اگر واقعتاً یہ ہو جاتا ہے اور اس سے ٹی ٹی پی میں دراڑیں پڑیں گی نمبر 1، اور ٹی ٹی پی کمزور ہوگی، وہ ایلیمنٹ کمزور ہوگا جو نہ پاکستان کو مانتا ہے، نہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کو مانتا ہے، نہ آئین پاکستان کو مانتا ہے، اور وہ کھیل رہا ہے کسی اور کے ہاتھوں میں، دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، تو وہ عناصر جو ہیں وہ کافی حد تک کمزور پڑ سکتے ہیں، افرادی قوت کم ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور ایک اور بھی بتا دوں، وہ بھی جڑی ہوئی خبر ہے اس سے، کہ کالعدم تحریک لبیک جو ہے اس کے سربراہ جو ہیں حافظ سعد رضوی، ان کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حافظ سعد رضوی کو دوبارہ نظر بند کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس حکم کو غیر مؤثر کر دیا ہے۔ سعد رضوی کے چچا جو ہیں وہ گئے تھے، امیر حسین، وہ لے کے گئے تھے درخواست، اور وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور ان سب کو فریق بنایا گیا تھا، اور آرگومنٹ سننے کے بعد سعد رضوی کو نظر بندی کے بعد 14 مختلف مقدمات میں ملوث کیا گیا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے ریویو بورڈ نے بھی نظر بندی میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ میں بتا دوں کہ جو ریویو بورڈ ہوتا ہے یہ ہائی کورٹ میں بھی ہوتا ہے، یہ سپریم کورٹ میں بھی ہوتا ہے، آئینی ادارہ ہے، اور اگر کسی بھی قسم کا اس طرح کا جو خطرناک جس پہ الزامات ہوں ان کو اس بورڈ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، سفیشینٹ میٹیریل ہو، وہ ان کیمرہ ساری کارروائی ہوتی ہے، پبلک ہیئرنگ نہیں ہوتی، تو اس طرح کی۔ تو یہ ساری چیزیں لاہور ہائی کورٹ کا جو ریویو بورڈ تھا اس میں بھی کوئی ایسا میٹیریل پیش کرنے میں گورنمنٹ ناکام رہی جس سے کہ ان کو مزید نظر بند کیا جا سکتا تھا، لہٰذا یہ نظر بندی جو ہے وہ ختم کی گئی ہے، اور ریویو بورڈ نے بھی توسیع نہیں کی، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ایک چل رہا ہے سلسلہ کہ ایسے تمام عناصر، صرف ٹی ٹی پی نہیں، ایسے تمام عناصر جو کہ شدت پسندی کی طرف چلے گئے تھے ان کو قومی دھارے میں واپس لایا جائے، اور وہ اپنا قومی دھارے میں آ کے مثبت کردار ادا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔